بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین محترم، پردہ نشین سماعت کرنے والی خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوانہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودہ حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو آقا دو جہاں محبوب رب العالمین رحمت العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وہ معتبر لمحات کا استقبال کرنے کا پھر سے ہماری زندگی میں موقع عنایت فرمائے۔ صاحبوں، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشی منانے کا موقع عنایت فرمایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، کوئی نبی کے میلاد کے مہینے کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی اس پر چیمی گوئی کرتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے۔ میں نے بارہا کہا، لیکن اتنا ضرور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اسی کے ذریعے دین اسلام کا کام لیتا ہے۔ بعد میں یہ سوال نہ کرنا کہ میلاد منانا کیا دین کا حصہ ہے۔ یقیناً میلاد منانا دین کا حصہ ہے۔ کیوں حصہ ہے؟ قرآن پاک کی آیت میں نے وہی پڑھی جو آپ کے مؤذن صاحب نے آیت ربانی کے ذریعے اس جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اجلاس کا آغاز فرمایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لوگوں تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہم نے حاصل کی؟ کوئی بتا سکتا؟ کوئی بتا سکتا؟ ارے آپ اور ہم جو سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں کے مجسم ہیں، ہماری بات نہیں، ہمارے علماء مشائخین کی بات نہیں، بلکہ کبار اولیاء کی بارگاہ میں چلے جائیں، تابعین کے پاس چلے جائیں، تابعین کے پاس چلے جائیں، صحابہ اکرام کے پاس چلے جائیں، کبار صحابہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اہل بیت اطہار کے پاس چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کے پاس چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس چلے جائیں، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین کی بارگاہ میں بھی اگر چلے جائیں تو سب یہی کہیں گے کہ کوئی روئے زمین پر ایسا نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا جو اللہ کی نعمتوں کو اکٹھا کر کے بدلا دے، جو اللہ کی نعمتوں کو اکٹھا کر کے بدلا دے، جمع کر کے بدلا دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی باتیں جو مثال دے کر بتائی گئی آج تک کسی نے نہیں کہی،
تو یقیناً ہمیں سننے کو نہیں ملا. علماء حق، علماء ربانیین، مشائخین اعظام، سادات اکرام، بزرگان دین نے اس کو بیان کیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن پاک موجود ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ پاک فرما رہا ہے لوگوں، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، جمع کرنا چاہتے ہو، امپاسبل، ممکن نہیں ہے. جب اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، اس کو گنا نہیں جاتا، تو اب بتائیے اللہ کی نعمتوں کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ عید میلاد کا مہینہ، ربیع المنور کا مہینہ آتے ہی لوگوں کو، بعض حضرات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہ جانے وہ فتوے کہاں کہاں سے لاتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس بات پر بحث کرتا ہوں ہمیشہ، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. خوف ہے خدا اس کے رسول کا، خوف ہے قبر کی زندگی کا، خوف ہے میدان محشر کا. دنیا کا کوئی خوف نہیں. ہمیشہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، آخری سانس نظر جانا ہونے تک کہتا رہوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہر فرد پر ضروری ہے. ابھی جیسے ثنا خان نے جو کلام پیش کیا، کیا کہا؟ نام محمد کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہے، اور خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو نبی کو پیدا فرمایا. سورت دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے. شاعر نے کلام لکھ کر، ثنا خان نے پڑھ کر سنایا. تو اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے زکات اور حج کے ادا کرنے کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ میلاد کا جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، کھانا کھلانا، اس کے محتاج نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. مگر ہم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس فقیر کو جامع نظامیہ سے نسبت ہے. اس جامع نظامیہ کو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم، خلیفہ دوم، جانشین دوم، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 39ویں پشت نے قائم فرمایا. تو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء. اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ گناہوں کو مٹنے کا ایک سبب ہے. گناہ مٹنے کا ایک سبب ہے. مٹ جاتے ہیں یہ یقین ہم نہیں کرتے، لیکن اولیاء اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اولیاء اکرام کا ذکر کرنا گناہوں کو مٹنے کا ذریعہ ہے. از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء، انبیاء علیہ السلام اجمعین کا ذکر خیر کرنا گویا عبادت ہے، عبادت کے مماثل ہے، عبادت کے ایکویل ہے. جب انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے تو سردار الانبیاء کا ذکر کرنا، سردار الانبیاء کا ذکر کرنا یہ صرف عبادت نہیں، شفاعت کا ضامن ہے، نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں ارے اسی کو جنت ملے گی جو نبی کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے. ایسے نہیں صرف نعرے کے ہم قائل نہیں ہیں، جو نعرہ عام طور پہ لگایا جاتا ہے جلسوں میں جلوسوں میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. صرف اسی نعرے پر ہم نہیں کہتے، بلکہ ہم وہ نبی کی غلامی میں
اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وقت پڑنے پر اپنے مال و متاع کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وقت آنے پر ہم اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ آج جو دین ملا، آج مساجد ہمیں جو نظر آ رہی ہے، آج ممبر جو نظر آ رہا ہے، جو اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ قرآن ہمیں جو تحفہ دیا گیا، یہ سب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تب اس نبی کی ولادت بسعادت کی خوشی اگر نہ منائیں تو پھر کیا کریں گے؟ زندگی کی ساری خوشیاں ایک طرف، بلکہ دنیا کی روزے اول سے روزے آخر تک، میدان محشر برپا ہونے تک دنیا میں جتنی خوشیاں ہوتی ہیں نا، وہ ساری خوشیاں ایک طرف، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی کا ایک لمحہ ان ساری دنیا کی خوشیوں پر بھاری پڑ جاتا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑے رکھو۔ ابھی جیسے امام صاحب نے جو اشعار پیش کیے اس پر بات کر رہا ہوں، میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ لڑکیوں کو زندہ دفنانا بند ہو گیا، اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے جس طرح سے اشعار پیش کیے، بس اس کا ایک انداز بتا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر اتنا خوشیوں کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر ظاہری اعتبار سے جلوگر ہونے سے پہلے خود عرب کا کیا عالم تھا؟ ہمارے معصوموں سے، نوجوانوں سے، بازار میں کاروبار کرنے والے ٹھیلا بنڈیوں پر ان سے سوال کرتے کہ میلاد منانا قرآن میں ہے، میلاد منانا حدیث میں ہے، میلاد کا صحابہ نے منائی تھی کہ نبی نے منائی تھی؟ ارے بابا، میلاد کا مطلب ہی تم نے بھی سمجھا کہاں؟ اگر سمجھتے ہوگے تو پوچھتے نہیں، اگر جان بوجھ کر سمجھ رہے ہیں تو پھر یہی کہنا پڑے گا، پڑھے لکھے احمق، پڑھ لکھ کر بھی احمق ہیں، پاگل ہیں۔ کیوں؟ میلاد کا مطلب اردو میں آپ کہیں گے تاریخ پیدائش، انگلش میں کہیں گے ڈیٹ آف برتھ، عربی زبان میں کہیں گے تاریخ المیلادی۔ ہم نبی کی میلاد منا رہے ہیں، ہم کچھ اور نہیں کر رہے ہیں۔ جلسہ جلوس جو کر رہے ہیں، عوام کو اس جانب راغب کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بسانا ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ میلاد کا جلسہ کرے، جلوس کرے، کھانا کھلانے کا اہتمام کرے۔ میلاد نبی کی ولادت بسعادت کی خوشی پر حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے پاس ایک بانی تھی جن کا نام سویبہ تھا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت اس خادمہ نے، سویبہ نامی خادمہ نے ابو لہب سے کہا، ابو لہب، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا تولد ہوا، لڑکا تولد ہوا۔ تو فوراً ابو لہب نے کیا کیا؟ یہ سرکار کا چچا ہے لیکن دشمن تھا، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر دیا کہ جا تو آزاد ہو گئی۔ اپنی باندی کو، غلام کو آزاد کر دیا اشارے سے، اور کہا کہ جا میرے بھتیجے کو دودھ بھی پلا دینا۔ جس طریقے سے بھی خدمت میں لگا دیا، آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھا لوگوں نے کہ عذاب برس رہا ہے۔ جب ابو لہب سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا حال ہے، تو ابو لہب کہتا ہے کیا بتاؤ، ہر روز ہر وقت مجھ پر عذاب نازل ہوتا، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، منڈے کا دن آتا ہے، اس دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور ان دو انگلیوں کے
درمیان ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جس کو میں اپنے منہ میں لیتا ہوں تو ایسی لذت محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں رہ کر ایسی لذیذ غذا کبھی میں نے نہیں کھائی تھی، ایسی لذیذ غذا میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ تو اندازہ کیجئے، چچا ہے، دشمن ہے، آپ کا باغی ہے، لیکن نبی کی ولادت بسعادت کی خوشی میں پیر کے دن آنے پر اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور جن انگلیوں کے اشارے سے اپنی باندی کو، اپنی خادمہ کو آزاد کر دیا، تو ان انگلیوں کے درمیان اللہ رب العالمین وہ چشمہ جاری کرتا ہے جس کو اپنے منہ میں لیتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اگر آج ہم پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی اگر منائیں تو کیا اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں برکت نہیں دے گا؟ کیا اللہ پاک ہماری کمائیوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے دسترخوان میں، ہمارے گھروں میں برکت عطا نہیں فرمائے گا؟ میں قرآن کہہ رہا ہوں تاکہ انکار اگر کرو تو کیفر کردار تک پہنچ جاؤ۔ ابھی کیوں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اسی لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا، کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ اب اسی طرح دیکھیں اب کائنات کیسے وجود میں آئی تو بتایا جاتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنی ذات کاملہ سے، اپنے ذاتی نور سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارکہ کو پیدا فرمایا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور مبارکہ میں 4 حصے کیے گئے۔ مشہور بات بتا رہا ہوں، 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصے سے عرش و کرسی بنایا گیا، اللہ کا عرش۔ دوسرے حصے سے لوح و قلم جس پر ساری کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ۔ چوتھے حصے سے کائنات، ساری دنیا جو آپ دیکھتے ہیں یہ صرف نبی کے نور کا چوتھا حصہ ہے، اور جنت اور دوزخ اتنی بڑی ہے جتنی کائنات آپ دیکھتے ہیں۔ جتنی کائنات آپ دیکھتے ہیں لوح و قلم اتنا بڑا ہے، جتنی کائنات آپ دیکھتے ہیں اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ وہی بات اب آئیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں وہی لوگ مناتے ہیں جو نبی کے سچے عاشق ہوتے ہیں، جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہی لوگ نبی کی ولادت بسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ خوشیاں منانے کے لیے بینڈ باجا لے کر نکلو، پنجیاں بجاؤ، ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو میلاد کے جلوس میں نکل کر پنجی بجاتا ہے، بینڈ باجا بجاتا ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اب اگر کوئی بجاتا ہے تو یہ اس کی مرضی، کیونکہ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ذمہ دار ہے، ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اب دیکھ لیں، ہم کیوں مناتے ہیں۔ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔
تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، یہ میرا آدم ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، جس کو میں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، تم اس کو سجدہ کرو۔ کون کے ساتھ؟ آپ اور ہم، ہمارے بابا و اجداد نہیں بلکہ فرشتے تھے جو ہر عیب سے پاک ہیں، بلکہ عورت و مرد پن سے بھی پاک، مرد و عورت پن سے بھی پاک ہیں، وہ نورانی مخلوق فرشتوں کی جماعت۔ اور فرشتے ہماری نظروں میں دکھائی نہیں دیتے، ہمارے ساتھ ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ اب وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سجدہ کرو۔ سجدے سے مراد وہ سجدہ نہیں جو نماز سے ہم سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اپنے نائب کے سامنے